بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی، پانچواں باب، بلیک اینڈ وائٹ۔ عمران خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے فروغ کا کہکہا سنائی دیا۔ وہ غالباً برابر والے کمرے میں تھا، لیکن جب اسے محسوس کیا کہ کہکہا خود اس کی طرف بڑھتا آ رہا ہے تو سنبھل بیٹھا۔ دوسرے ہی لمحے میں فروغ نمودار ہوا۔ اب بھی ہنسے جا رہا تھا، لیکن تھا تنہا ہی۔ کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ عمران نے کرسی سے اٹھ کر خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تم نے سب کا کام تمام کر دیا؟ فروغ اس کی طرف انگلی اٹھا کر ہنستا ہوا بولا۔ میں سمجھا نہیں اور آنر، عمران نے کہا۔ یہ تمہارا پرنس ہربنڈا تو سکاوا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، فروغ نے کہا۔ جب خدا چاہے گا تب آپ کی بات میری سمجھ میں ضرور آ جائے گی، عمران نے مایوسی سے کہا۔ میں خود ہی سمجھا دیتا ہوں، خدا کو تکلیف نہ دو، فروغ بولا۔ اچھا تو سنو، پنیاری کی کچی شراب جو چوری چھپے موکاروں میں آتی تھی اب باضابطہ طور پر آئے گی۔ اس کے لیے شاہی اجازت نامہ مل گیا ہے، اور یہ بھانجے صاحب کا کمال ہے۔ ماموں صاحب سے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے جو آپ پیتے ہیں، پنیاری کی شراب منگوائیے، پھر دیکھیے کہ کیا سرور آتا ہے، فروغ نے کہا۔ ہائے، تو کیا ماموں بھانجے پینے بیٹھ گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ دونوں بالکل الو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں شاہی خلوت سے ہی آ رہا ہوں، وہاں ہربنڈا، شاہ اور لویسا موجود ہیں۔ شاہ لویسا پر لٹو ہو رہا ہے، اسے کہہ رہا تھا کہ اگر تم موکاروں میں رہنا پسند کرو تو وزارت عظمیٰ تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، فروغ نے کہا۔ خوب خوب، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا خوب خوب کر رہے ہو؟ تمہارے ان لوگوں سے اب کوئی تعلق نہیں، تم میرے ساتھ چلو گے، فروغ نے کہا۔ بالکل بالکل، عمران بولا۔ فروغ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر عمران کو اس کی آنکھوں میں شبہ کی جھلکیاں نظر آئیں۔ اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ فروغ اس سے مطمئن نہیں معلوم ہوتا تھا، اور پھر اس وقت وہ بات سامنے آ ہی گئی جسے فروغ کے دل میں اس کے خلاف شبہات پیدا کیے تھے۔ اسے عمران کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس نے یہ جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، لیکن عمران ہونکو کی طرح آنکھیں پھاڑے بیٹھا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ بھی پلے نہ پڑا ہو۔ زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو، زیادہ دن میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، فروغ نے کہا۔ اس بار بھی اظہار خیال کا ذریعہ انگریزی ہی تھا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ عمران نے فرانسیسی میں پوچھا۔ کیا تمہیں انگریزی نہیں آتی؟ فروغ نے کہا۔ کیوں نہیں آتی؟ نہ آتی ہوتی تو ہز ہائنس میرے لیے بالکل گونگے ہوتے، عمران نے کہا۔ داغا باز، فروغ دانت پیس کر بولا۔ پرنس ہربنڈا کی بجائے تم ہی موکاروں کو کال کرتے رہے تھے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ ساکاوا نے ہربنڈا کی آواز نہ سنی ہوگی، اس لیے دھوکہ کھا جائے گا، فروغ نے کہا۔ اور وہ کھا گیا، عمران بولا۔ میری وجہ سے میں نے تصدیق کی تھی کہ وہ ہربنڈا ہی کی آواز ہے، فروغ نے کہا۔ شکریہ یور آنر، عمران بولا۔ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ فروغ بولا۔ میں نے یہی تو کہا تھا کہ اسپینی میری مادری زبان ہے اور فرانسیسی بول سکتا ہوں۔ آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ بس یہی دو زبانیں مجھے آتی ہیں؟ ارے مجھے تو وہ زبان بھی آتی ہے جسے کتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، عمران نے کہہ کر کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ چپ چپ، مجھے باتوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، فروغ بولا۔ اچھا یور آنر، تو اب سنیے۔ جب میں پہلی بار آپ سے ملا تھا تو مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ پرنسس ٹالا بوا نے صرف اتنا کہا تھا کہ خطرناک آدمی ہیں، احتیاط سے اسے تاہیتی پہنچا دو۔ پھر جب مجھے آپ کا نام معلوم ہوا تو اور زیادہ محتاط ہو گیا، عمران بولا۔ میرے کان نہ کھاؤ، ساکاوا نے آخر یہ کیوں کہا تھا کہ تم ہی ڈھپ لوپوں کا ہو، فروغ بولا۔ محض اس لیے کہ آپ مجھ پر چڑھ دوڑیں اور اسے آزاد ہونے کا موقع مل جائے، عمران بولا۔ زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میری قوت فیصلہ جواب دے گئی ہے، فروغ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عمران بولا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے، فروغ بولا۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ میں نے ابھی تک آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس حرکت پر مجھے آپ ہی نے اکسایا تھا، عمران بولا۔ کس حرکت پر؟ فروغ بولا۔ یہ دیکھنے پر کہ موکاروں میں کیا ہو رہا ہے، ورنہ میرا مشن تو صرف اتنا تھا کہ بھانجے کو ماموں تک پہنچا دوں، عمران نے کہا۔ تو نے مجھے ہر طرح سے شکست دی ہے، فروغ بولا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹتا ہوا بولا۔ فروغ ہر حال میں گریٹ رہے گا، اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا، فروغ نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران بولا۔ لیکن اپنی ایک حماقت کا اعتراف کرو، فروغ بولا۔ کس حماقت کا؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں اس کارخانے کو اس طرح نہ برباد کر دینا چاہیے تھا، فروغ نے کہا۔ اس سلسلے میں سچی بات میں نے ابھی تک کسی کو بتائی نہیں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اور مجھے بھی نہ بتاؤ گے؟ فروغ اسے گھورتا ہوا بولا۔
اگر آپ کو نہ بتانا ہوتا تو میں اس کا ذکر ہی نہ چھیڑتا۔ ہوا یہ کہ اس زمین دوز کارخانے کا جائزہ لینے کے بعد جب ساکاوا سمیت سرنگ سے گزر کر اس بیرک والے کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھے شکست دے دی تھی۔ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ فراگ چونک پڑا۔ اس سے بڑی چوٹ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائی تھی، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور کچھ سوچنے لگا۔ کیا تم اپنی بات جلد ختم نہیں کر سکتے؟ فراگ جھنجھلا کر بولا۔ اوہو ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیرک والے کمرے خاص میں پہنچ کر میں نے پوچھ گچھ کے سلسلے میں ساکاوا پر کسی قدر تشدد کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس فیکٹری کا سارا کنٹرول بیرک والے کمرے سے ہی ہوتا ہے، دھوئیں کا حصار بھی غائب ہو سکتا تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ساکاوا کے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے تھے اور اسے 2 آدمی اٹھا کر بیرک والے کمرے تک لائے تھے۔ عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ ساکاوا نے پوچھا۔ ساکاوا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک الماری کھول کر اس کے اندر لگا ہوا سرخ رنگ کا ایک ہینڈل گھماؤں۔ ظاہر ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے مشورے پر عمل نہ کیا ہوگا۔ ساکاوا نے کہا کہ وہ ایک تجوری کا ہینڈل ہے جس میں اس خطرناک حربے کا پلان اور ڈایاگرام موجود ہے۔ پھر اس نے اپنی مظلومیت کا ذکر نکال لیا کہ دراصل وہ خود بھی کسی کا اعلی کار ہے اور اس حربے سے متعلق تکنیکی باتیں اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ عمران بولا۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی سے ہینڈل گھماؤ، بات کو طول نہ دو۔ فراگ پیر پٹک کر دھاڑا۔ عمران احمقانہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ میں نے ہینڈل گھما دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ خدا کی پناہ، کتنے بھیانک دھماکے تھے، پھر کیسی زمین ہلی تھی۔ میں تو سمجھا کہ اب مکارو بھی غرق ہوا۔ عمران نے کہا۔ شروع ہی سے میری یہی رائے رہی ہے کہ تم بنیادی طور پر اول درجے کے احمق ہو۔ فراگ برا سا منہ بنا کر بولا۔ شکر ہے کہ آپ نے اس کا اعتراف تو کیا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایسی شکل والے عقل مند نہیں ہوتے۔ فراگ کے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اگر وہ حربہ جو زیر تکمیل تھا میرے ہاتھ لگ جاتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ فراگ نے کہا۔ عمران نے نفی میں جنبش دی۔ بحر الکاہل پر میری حکومت ہوتی، فراگ نے کہا، اور آپ کاہل اعظم کہلاتے۔ عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ کہ میں ڈھمپ لوپوکا کو کہاں تلاش کروں؟ فراگ نے پوچھا۔ مجھے یہ نام قطعی پسند نہیں ہے، سخت کریو سوت واقع ہوا ہے۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ لوئسا پر ہاتھ ڈالے بغیر کام نہیں چلے گا، فراگ نے کہا۔ آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسے مکارو میں نہیں چھیڑیں گے، عمران نے کہا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی مطالبہ نہیں ہے نا؟ اس کے سلسلے میں فراگ اسے گھورتا ہوا غصیلے لہجے میں بولا۔ اور کیا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ فراگ کچھ نہ بولا، اس کے ہونٹوں پر شاید آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عمران مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لوئسا کے ساتھ خطرناک لوگ ہیں آنر۔ جواب میں فراگ نے کسی پائے کی گالی لوئسا کے ساتھیوں کو دی تھی۔ عمران نہ سن سکا کیونکہ ریسیور اٹھانے کے بعد وہ اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جس نے فون پر اسے مخاطب کیا۔ لوئسا اسے پوچھ رہی تھی، 18واں آدمی کہاں ہے؟ سوری، رونگ نمبر، کہہ کر عمران نے ریسیور کیڈل میں ڈال دیا۔ کون تھا؟ فراگ اسے گھورتا ہوا بولا۔ لوئسا کسی 18ویں آدمی کا پوچھ رہی تھی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ فراگ بولا۔ ساکاوا کی کیسے صرف 17 آدمی ہمارے ہاتھ لگے تھے، عمران نے بتایا۔ اوہو، تو وہ کسی 18ویں کا مطالبہ کر رہی ہے، فراگ بولا۔ اب وہ خود ہی دوڑی آئے گی، عمران بولا۔ ویسے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، فراگ بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا اور آپ کا آمنا سامنا ہو، عمران نے کہا۔ تم کو بھی اچھی لگتی ہے کیا؟ فراگ نے پوچھا۔ زہر کی پڑیا اسے ہی اچھی لگے گی جو خودکشی کا تہیہ کر چکا ہو، عمران نے کہا۔ دفتن پھر فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار جوزف کی آواز تھی۔ باس، کیا تم تنہا ہو؟ جوزف نے کہا تھا۔ نہیں، مینڈک بھی ہے، عمران نے اردو میں جواب دیا۔ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں باس، اسے کسی طرح رخصت کر دو، جوزف نے کہا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا، عمران بولا۔ ریسیور رکھ کر وہ فراگ کی طرف مڑا۔ اب کون تھا؟ پرنس فرما رہے تھے کہ ہز میجسٹی پنیاری کی شراب کے لیے بہت بے چین ہے، آج ہی اس کی ایک کھیپ مکارو پہنچنی چاہیے، عمران نے کہا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ فراگ برا سا منہ بنا کر بولا۔ اگر ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر مہیا کر دیا جائے تو، عمران نے کہا۔ تب شاید بادشاہ کی خواہش پوری کی جا سکے، فراگ بولا۔ بس تو پھر جلدی کیجیے، آپ کے پاس اجازت نامہ موجود ہے، سیدھے شاہی محل کے ہیلی پیڈ پر پہنچ جائیے، عمران نے کہا۔ عمران نے محسوس کیا کہ فراگ کچھ غیر مطمئن سا نظر آ رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عمران پھر فون پر متوجہ ہوا، نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، اب آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں، چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی۔ باس،
وہ کتیا تو بڑی خطرناک نکلی، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہر کتیا خطرناک ہوتی ہے، لیکن تم کس کتیا کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ وہی لوئیسا، جوزف نے کہا۔ کاٹنے دوڑی تھی؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ سنجیدہ ہو جاؤ باس، ہم دشواریوں میں پڑ گئے ہیں، جوزف نے کہا۔ ارے کچھ بکے گا بھی، یا شہزادوں ہی کس انداز میں بولے جائے گا، عمران نے کہا۔ ہم نے وہاں سے 17 قیدی برآمد کیے تھے، لیکن وہ کسی 18ویں کی بات کر رہی ہے، جوزف نے کہا۔ 180 کی بات کر سکتی ہے تو پھر؟ عمران نے پوچھا۔ کہتی ہے کہ اگر 18ویں کا سراغ نہ ملا تو بادشاہ سے کہہ دے گی کہ میں نقلی ہربنڈا ہوں، جوزف نے کہا۔ اچھا تو کیا زندگی بھر شہزادہ ہی بنا رہنا چاہتا ہے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ جہنم میں گئی شہزادگی، یہ تو سوچو کہ تمہاری کیا پوزیشن ہوگی۔ اور ہاں، وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر عمران نے تعاون نہ کیا تو وہ دونوں سائنسدان بھی واپس نہ جا سکیں گے جس کے لیے اس نے مہم میں شرکت کی تھی، جوزف نے کہا۔ وہ مجھ سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ عمران نے کہا۔ تم ان سفید فام سوروں سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہو باس؟ وہ اب تمہارا ذکر بڑی حقارت سے کرتی ہے، جوزف نے کہا۔ لیکن یہ 18واں قیدی، عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ سوال یہ ہے کہ ان 17 کے علاوہ اگر کوئی اور بھی تھا تو مجھے اس کا علم کیوں نہ ہو سکا، اور لوئیسا کو اس کا علم کیوں کر ہوا؟ اب یہ بات تو ان دونوں سائنسدانوں ہی سے معلوم ہو سکے گی، جوزف نے کہا۔ اگر انہیں کسی 18ویں کا علم ہوتا تو مجھے ضرور بتاتے، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ ہمیں ان دونوں سائنسدانوں کو یہاں سے فوری طور پر نکال دینا چاہیے، عمران نے کہا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے خود قیام کرو گے، جوزف چونک کر بولا۔ ہاں، اب ایک دوسری مہم درپیش ہے، عمران نے کہا۔ دوسری مہم؟ جوزف بولا۔ ہاں، اصلی ہربنڈا، عمران نے کہا۔ کمال کر دیا، ہمیں سے کیا سروکار، جوزف بولا۔ سنو، اس اور ٹالا بوا کو بیوقوف بنا کر خوش نہیں ہوں میں، عمران نے کہا۔ اوہو، تو اس کا یہ مطلب ہوا باس کہ اب تم صرف ٹالا بوا کی ہمدردی میں اصلی ہربنڈا کو تلاش کرو گے، جوزف نے کہا۔ شش، کوئی آ رہا ہے، عمران ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی جا رہی تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، عمران نے گنجیلی آواز میں کہا، اور لوئیسا کی ٹیم کا وہ ممبر کمرے میں داخل ہوا جو اردو بول اور سمجھ سکتا تھا۔ آہا، موسیو زالیر، خوش آمدید، عمران نے کہا۔ زالیر کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مادام ایڈلی دے ساواں کے حکم پر میں تم سے ساکاوا کے 18ویں قیدی کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ چبا چبا کر بولا۔ جوزف نے شاید اس کے لہجے سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ عمران سے مناسب برتاؤ نہیں کر رہا، اس لیے اس کی بھامیں تن گئی تھی۔ مجھے کسی 18ویں قیدی کا علم نہیں ہے، عمران نے کہا۔ دوسری صورت میں، زالیر سنی انسنی کر کے بولا، اس ہربنڈا کا راز فاش کر دیا جائے گا اور تمہارے ملک کے دونوں سائنسدان بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تیسری صورت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی موسیو زالیر، عمران نے کہا۔ وضاحت کرو، زالیر بولا۔ عمران نے جیب سے اپنی ڈائری نکالی اور اس کے ورق الٹتا ہوا بولا۔ قریب آ جاؤ، یہ دیکھو۔ قریب آ کر وہ ڈائری دیکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اوندھے منہ فرش پر چلا آیا۔ ایسا جچا تلا کراٹے کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا تھا۔ جوزف ہکا بکا عمران کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ہونک، اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے چلو، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ اچھا باس، جوزف نے حکم کی تعمیل کی، لیکن اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ بے ہوش آدمی کو بستر پر ڈال دیا گیا اور عمران اسے بیگ سے ہائپوڈرمک سرنج نکالنے لگا۔ پھر زالیر کے بازو میں کوئی سیال انجیکٹ کر کے بڑبڑایا تھا۔ 3 گھنٹے کی۔ مگر باس، جوزف ہکلایا، وہ پاگل ہو گئی ہے، میں کسی 18ویں کے وجود سے واقف نہیں۔ بہرحال اس کی دھمکی کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی کہ وہ میرے سائنسدانوں کو روک لے گی، عمران نے کہا۔ آہا، اچھا، اب میں سمجھا، جوزف سر ہلا کر بولا۔ تم بھی ارغمان رکھو گے؟ ظاہر ہے، زالیر اس کا فرسٹ اسسٹنٹ ہے، اس سے زیادہ اہم آدمی اس کی پوری ٹیم میں کوئی دوسرا نہیں ہے، عمران نے کہا۔ واقعی باس، تم بہت جلدی کرتے ہو، جوزف نے کہا۔ تیز رفتاری کے اس دور میں جو غور کر لینے کے لیے رکا وہ مارا گیا۔ اب اس کمرے کو مقفل کر دو، 3 گھنٹے بعد پھر دیکھیں گے، عمران نے کہا۔ ظفر اور جیمسن لے دارا میں پاگلوں کی طرح رقص کر رہے تھے۔ 2 مقامی لڑکیاں ان کی ہم رقص تھیں۔ بہت بڑی بھیڑ تھی، داراں جیسی عظیم الشان تفریح کے شایان شان۔ طویل و عریض رقص گاہ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، وہ لوگ جشن منا رہے تھے۔ ساکاوا کی موت ان کے لیے مسرتوں کا پیام لائی تھی۔ رقص گاہ میں عجیب سی خوشبوئیں چکراتی پھر رہی تھیں، تیز موسیقی کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی
اور رقص کرنے والوں کے نزدیک زندگی گویا سوت و حرکت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ سرمستی کے اس عالم میں کسی نے ظفر کی ہم رقص کو دھکا دیا اور خود اس کی جگہ ظفر کے سامنے تھڑکنے لگی۔ یہ لوئیسا تھی۔ اس نے ظفر کو اس بھیڑ سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ظفر بھیڑ میں راستہ بناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی ہم رقص نے شاید اسے گالیاں دی تھیں۔ ہو سکتا ہے اس نے لوئیسا کو اسے اشارہ کرتے دیکھ لیا ہو۔ کیوں رنگ میں بھنگ ڈال دیا؟ وہ دروازے سے نکلتا ہوا بولا۔ لوئیسا اس کے پیچھے تھی۔ میں تمہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، لوئیسا نے کہا۔ آہا، ظفر متحیر رہ گیا، رک کر تیزی سے اس کی طرف مڑا تھا۔ غلط نہیں کہہ رہی، چلو ہم پھر دوانہ میں رقص کریں گے، جہاں صرف اعلیٰ طبقے کے افراد ہوتے ہیں۔ اس عمومی بھیڑ سے مجھے سخت نفرت ہے، لوئیسا نے کہا۔ بڑی شاندار تفریح گاہ ہے، تم اسے گھٹیا کہہ رہی ہو، ظفر بولا۔ یہ عوامی دور ہے، ظفر بولا۔ میں فرانسیسی ہوں، ایک طبقاتی سماج کی فرد، لہذا مجھ سے پرولتاری قسم کی بکواس مت کرو، لوئیسا بولی۔ سوال تو یہ ہے کہ اچانک مجھ پر اتنی عنایت کیوں؟ ظفر نے کہا۔ کبھی کبھی اچھے بھی لگتے ہو، لوئیسا بولی، لیکن اتنے شارٹ نوٹس پر میں بالکل بدھو ہو جاتا ہوں، ظفر بولا۔ شٹ اپ، وہ اس کے بازو میں بازو ڈال کر چلنے لگی، پھر کچھ دور چل کر بولی۔ داڑھی والا ہمارا تعاقب تو نہیں کرے گا؟ شاید اس وقت نہ کرے، کیونکہ اسے اپنے معیار کی مل گئی ہے، ظفر نے کہا۔ کیا معیار ہے اس کا؟ لوئیسا نے کہا۔ سامنے کا ایک دانت نہ رکھتی ہو، ظفر نے کہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوئیسا بولی۔ نشے میں پیار کرتی ہے تو سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، ظفر بولا۔ تمہارا معیار کیا ہے؟ لوئیسا نے کہا۔ ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے دن شکل نہ دکھائے، ظفر بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تم مستقل طور پر اپنا لینے کے قائل ہو، لوئیسا نے کہا۔ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، مستقل روک پالنا میرے بس سے باہر ہے، ظفر بولا۔ وہ پھر دوانہ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ تو اب کس کا انتظار ہے؟ چلو اندر، ظفر بولا۔ نہیں، ٹھہرو، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ اپنی قیامگاہ پر چلیں، لوئیسا نے کہا۔ مادام لوئیسا، چکر کیا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ مشرقی حسن کی دل دادا ہوں، تم اس وقت بہت اچھے لگ رہے ہو، لوئیسا بولی۔ ظفر کی آنکھوں سے تشویش جھانکنے لگی۔ بلاخر اس نے طویل سانس لے کر کہا، تمہاری مرضی، جہاں دل چاہے لے چلو، ظفر بولا۔ ایک ٹیکسی نے انہیں لوئیسا کی قیامگاہ تک پہنچایا۔ وہ دونوں سٹنگ روم میں کھڑے ایک دوسرے کو بغور دیکھے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے جسم سے کتنا گوشت نکلے گا، لوئیسا بولی۔ ہڈیوں سے کم، ظفر بولا۔ میں سنجیدہ ہوں مسٹر ظفر الملک، لوئیسا نے کہا۔ دفعتاً ظفر کی نظر سامنے والے دروازے پر پڑی، جہاں لوئیسا کی ٹیم کا ایک آدمی 4.5 کا ریوالور سنبھالے کھڑا تھا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، ظفر نے کہا۔ ساکاوا کی قید سے کل کتنے آدمی برآمد ہوئے تھے؟ لوئیسا نے پوچھا۔ 17، ظفر بولا۔ بکواس ہے، 18، لوئیسا نے کہا۔ شاید تم خواب دیکھتی رہی ہو، تم وہاں تنہا نہیں تھی، اور بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، ظفر نے کہا۔ 18واں آدمی، لوئیسا دانت پیس کر بولی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ظفر نے کہا۔ عمران کہاں ہے؟ لوئیسا بولی۔ میں نہیں جانتا، انہوں نے پرنس کے ساتھ کیمپ کیا ہے، ہم دوسری عمارت میں ہیں، ظفر نے کہا۔ لوئیسا مسلح آدمی کی طرف مڑے بغیر بولی، اسے لے جا کر بند کر دو، لیکن دوسرے لمحے میں کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز سن کر تیزی سے مڑی۔ مسلح آدمی فرش پر اوندا پڑا نظر آیا۔ ظفر تو اسے شروع ہی سے دیکھتا رہا تھا، لیکن اسے بھی اس کے اس طرح فرش پر آ رہنے کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکی۔ دونوں ہکا بکا کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ گرنے والا بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ پھر ظفر چونکا اور اس کا داہنا ہاتھ بغلی ہولسٹر پر چلا گیا۔ پھر لوئیسا جتنی دیر میں اس کی طرف مڑتی، ریوالور کی نال سیدھی ہو چکی تھی۔ تم سے زیادہ شور مچانے والی چیز میرے ہاتھ میں ہے، ظفر مسکرا کر بولا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے چیخی، عمران سامنے آؤ ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پھر سناٹا چھا گیا اور لوئیسا کھڑی دانت پیستی رہی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفعتاً وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اور اسے کہہ دینا اگر 24 گھنٹے کے اندر میرا نائب ظالیر نہ ملا تو تم لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لوئیسا نے کہا۔ ظفر ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لوئیسا اس کے قدموں کی دور ہوتی ہوئی چاپ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ پھر جب وہ اپنے بے ہوش ساتھی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور عمران کی آواز سنائی دی، یہ کھیل اسی طرح جاری رہے گا، میں تمہیں فنا کر دوں گی، لوئیسا مڑ کر چیخی۔ عمران اسے تھوڑی فاصلے پر کھڑا چوئنگم سے شغل کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں کسی 18ویں آدمی کے وجود سے واقف نہیں ہوں، عمران سرد لہجے میں بولا۔ تم جھوٹے ہو، لوئیسا بولی۔ جہنم میں گیا 18واں آدمی، میرے ملک کے دونوں سائنسدان کہاں ہیں؟ تم انہیں بقیہ قیدیوں کی میٹنگ میں لے کر گئی تھی، عمران نے کہا۔ 18واں آدمی، لوئیسا ہاتھ اٹھا کر بولی۔
اچھی بات ہے، میں دیکھوں گا کہ تم اپنی ٹیم کے ساتھ کس طرح مکاروں سے نکل کر جاتی ہو، ایک ایک کو مار ڈالوں گا۔ عمران نے کہا۔ دیکھا جائے گا، لوئیسا بولی۔ یہ سودا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، عمران نے کہا۔ مہنگے؟ سستے کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی۔ دونوں سائنسدان یا تمہارے چاروں ساتھیوں کی موت، عمران بولا۔ میری اپنی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، لوئیسا نرم پڑتی ہوئی بولی۔ تمہاری ذمہ داری پر کوئی حرف نہیں آئے گا اگر میرے آدمی دوسروں کی نسبت کسی قدر جلد چلے جائیں گے، عمران نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی، کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ عمران گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ 18واں آدمی، وہ اس طرح بولی جیسے سوتے میں بڑبڑائی ہو۔ میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا ہوں، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ 18ویں آدمی سے متعلق تمہارا ذریعہ معلومات کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ان 17 میں سے 3 آدمیوں کا بیان، لوئیسا نے کہا۔ بقیہ 14 آدمی کیا کہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی ہے، لوئیسا بولی۔ کیا تم ان 3 آدمیوں کے معتبر ہونے کے سلسلے میں کوئی دلیل رکھتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ تینوں فرانسیسی ہیں، لوئیسا نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا۔ انہیں کسی جرمن کا بھوت نظر آ گیا ہوگا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ بہرحال، کیا تم مجھے ان سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، لوئیسا نے کہا۔ تب پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں تمہیں تل کر کھا جاؤں، عمران نے کہا۔ لوئیسا اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں۔ اچھا، ٹاٹا، عمران دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، ایک شرط پر میں دونوں کو چھوڑ سکتی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ تم چھوڑ سکتی ہو؟ عمران نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ لوئیسا ایک بار پھر چونک پڑی۔ وہ بہت دور جا چکے ہوں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، لوئیسا چلائی۔ وہ اس عمارت کے اسی کمرے میں تو بے ہوش پڑے تھے جس کی دیوار پر چیتے کی کھال آویزاں تھی، عمران نے کہا۔ لوئیسا نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں اور عمران مسکرا کر بولا۔ اب ان کی جگہ وہاں تمہارے دونوں پہریدار بے ہوش پڑے ہیں، عمران نے کہا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، وہ عمران پر جھپٹ پڑی۔ عمران نے اس کی کلائیاں پکڑتا ہوا بولا۔ لپٹ جھپٹ اچھی نہیں ہوتی، تم کتے ہو، وہ اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ تب تو تمہیں مجھ پر پیار آنا چاہیے کہ تم لوگ اپنے کتوں کو والدین سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہو، عمران نے کہا۔ ذلیل کمینے، لوئیسا دھاڑی۔ رہو گی عورت ہی، خواہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتی ہو، عمران نے کہا۔ میرے ہاتھ چھوڑ دو، لوئیسا نے کہا۔ یہ لو، عمران نے اسے دھکا دے کر ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اب تم دیکھنا اپنا حشر، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ عمران پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہر جاؤ، اس بار وہ روحان سی آواز میں چیخی۔ عمران رک گیا۔ کیا تم مجھے اتنی دیر الجھائے رکھنا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھی واپس آ جائیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، وہ پھر چیخی۔ خیر، اگر تم مکاروں کے موسم سے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہو تو رکا جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میری پوزیشن بے حد خراب ہو جائے گی، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو، عمران نے پوچھا۔ مجھ سے سختی سے جواب طلب کیا جائے گا، لوئیسا بولی۔ عمران بایاں گال کھجاتا ہوا پرتفکر لہجے میں بولا۔ فیکٹری کی تباہی تمہیں دشواری میں مبتلا کر سکتی ہے، اگر وہ 18واں آدمی ہاتھ آ جائے تو، لوئیسا نے کہا۔ ایک منٹ، 18ویں آدمی سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل اس کا تصفیہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا علم ہے یا نہیں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ لوئیسا کچھ نہ بولی، وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مزمحل سی آواز میں کہا۔ گفتگو کی ابتدا کرنے کے لیے میں فرض کیے لیتی ہوں کہ تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، لوئیسا نے کہا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، عمران نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی رہی تھی کہ دفتن اس کا بے ہوش ساتھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف مڑی اور سرد لہجے میں بولی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، مادام، وہ عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، لوئیسا نے کہا۔ بہت بہتر مادام۔ پھر وہ چپ چاپ رخصت ہو گیا، لیکن الجھن کے آثار اس کی آنکھوں میں برقرار رہے تھے۔ میرے پاس وقت کم ہے لوئیسا، عمران گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ اس کا نام ڈان اسپاریکا ہے، اسپینی ہے، فیکٹری کا فورمین سمجھ لو۔ میری اطلاع کے مطابق اس خطرناک حربے کا مکمل پلان اسی کے قبضے میں تھا۔ میرے ملک کے تینوں سائنسدان اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت فیکٹری میں رہا ہو جب دھماکہ ہوا ہو، عمران نے کہا۔ وہ 2 دن پہلے کہیں چلا گیا تھا، روانگی کے وقت اس کے ساتھ مکاروں کی ایک لڑکی لی ہارا بھی تھی، لوئیسا نے بتایا۔ اوہو، لڑکی کا نام تک جانتی ہو؟ شاید ڈان اسپاریکا کوئی بہت خاص آدمی تھا سکاوا کا، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ آزاد تھا، دوسروں کی طرح قیدی نہیں تھا، لوئیسا نے کہا۔ تم نے بہت دیر کر دی لوئیسا،
اگر وہ زندہ بھی ہوگا تو کبھی کا مکاروں سے فرار ہو چکا ہوگا، اور یہ بہت بری بات ہے کہ حربے کا مکمل پلان ابھی اس کے قبضے میں ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔